بزرگ تھے کہ وہ رات کو سو گئے اور سونے کے بعد آپ کی صبح کی نماز قضا ہو گئی تہجد والی۔ انہوں نے اس کے افسوس کی وجہ سے صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ کچھ دنوں بعد وہ رات کو سوئے تھے تو اس رات جہاد کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ تھی۔ تہجد قضا ہونے کا وقت قریب تھا۔ کوئی آدمی آیا اور اس نے انہیں پکڑ کر جگایا اور کہنے لگا کہ جی آپ اٹھیں اور جلدی سے نماز پڑھ لیں، تہجد کا وقت جا رہا ہے۔ وہ بزرگ اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ تو میرا بڑا خیر خواہ نکلا، عین وقت پر جگا دیا، تمہاری بڑی مہربانی، یہ بتا تو ہے کون؟ وہ کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شیطان تو کسی کو تہجد کے لیے نہیں جگاتا، تو نے مجھے کیسے جگایا؟ تم تو کسی کا بھلا نہیں چاہتے۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا بھی بھلا آج بھی نہیں چاہ رہا۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ تو نے مجھے تہجد کے لیے جگایا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بھلا نہیں چاہ رہا۔ وہ مردود کہنے لگا، لعین کہنے لگا کہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی پہلے تہجد کی نماز قضا ہوئی تھی تو اس وقت آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کو اس رونے پر اتنا اجر ملا کہ سالوں کی تہجد پر بھی اتنا اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ آپ آج بھی سو گئے تھے، تہجد کا وقت جا رہا تھا، میں نے سوچا اگر آپ آج بھی اتنا روئے تو آپ کو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ جتنا کسی کو آج تک نہیں ملا، پھر اتنا اجر مل جائے گا۔ اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو جگا دوں تاکہ آپ کو صرف ایک رات تہجد پڑھنے کا ہی ثواب مل سکے۔ حضرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک مال کے حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ یہ کام ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی حفاظت کے لیے وہاں پر مختص کر رکھا تھا۔ رات کے وقت انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مال کی طرف آ رہا ہے۔ اندر آتے ہی وہ غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے دبوچ لیا اور رسی سے باندھ دیا، پھر اس سے فرمایا کہ صبح میں تجھے رسول کریم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بھلا وہ لگا منتیں کرنے، میں محتاج ہوں، بال بچوں والا ہوں اور سخت ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ انہیں اس پر ترس آ گیا، چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تمہاری رات والے قیدی کا کیا بنا؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے شدید حاجت اور مال بال بچوں کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا کہ وہ رات کو پھر آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ چنانچہ رات کے وقت وہ اس کا انتظار کرنے لگے۔ واقعی رات کو پھر آ گیا، غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ صبح میں تجھے رسول کریم کی خدمت میں حاضر کروں گا، ضرور ضرور۔ وہ پھر منت سماجت کرنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، بال بچوں والا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس پر ترس آ گیا، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس کی منت سماجت پر مجھے ترس آ گیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ نے اس کا انتظار کیا، انتظار کرنے لگے اور آخر کار وہ آ ہی گیا۔ غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دبوچ لیا، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا، اور وہ یہ ہیں کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، صبح تک یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے مجھے آیت الکرسی کے کلمات سکھائے ہیں جن سے اللہ بہت نفع دے گا۔ ان کی یہ بات سن کر رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اس نے تمہیں صحیح بات بتائی ہے لیکن وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ یہ واقعہ بخاری اور مشکات شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔